نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، عزیز دوستو، ہمارے سامنے اب ایک بہت ہی بابرکت، مقدس و مکرم مہینہ آ رہا ہے، ماہ رمضان کا مہینہ، جس کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر، پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم نیک بن جاؤ۔ اور ہمیں اس ماہ مقدس کی جتنا ہو ایک اچھے سے انداز میں، اچھی تیاریوں کے ساتھ اس کا جو ہے استقبال کرنا ہے۔ ہم اس کا استقبال کیسے کریں؟ ماہ شعبان میں، اب جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے اور اخیر عشرہ چل رہا ہے۔ ہمیں ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے، اپنی عبادتوں کو بڑھانا چاہیے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی یہی عمل تھا کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو صحابہ رضی اللہ عنہ اپنی عبادات میں اضافہ فرماتے، قیدیوں کو رہا کرتے تھے، اپنے غلاموں کو آزاد کرتے تھے، اپنے اموال سے زکوٰۃ نکال کرتے تھے، اور قرآن کریم کی تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے ماہ شعبان میں، تاکہ رمضان کی اچھی سے تیاری ہو سکے۔ اور ایک حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجب شہری وشعبان شہر اللہ ورمضان من امتی، کہ رجب میرا مہینہ ہے اور شعبان اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا، آپ نے فرمایا شعبان شہری و رمضان من امتی، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ بار بار ذکر فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں رمضان المبارک کے استقبال کے لیے، اس کی آمد کے لیے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو کیسے، اس کا خیر مقدم کریں، کیسے اس کا استقبال کریں، کیسے اس کی قدر کریں۔ اس کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ماہ شعبان میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ رمضان المبارک سے پہلے ہمیں سب سے پہلے ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ اگر ہمارے دل صاف ہو گئے تو رمضان المبارک کی ہم قدر کر سکتے ہیں، اس کی تعظیم کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے اپنے دلوں کو صاف نہ کیا تو پھر ہمارا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں میرے بھائی۔ دلوں کو کیسے صاف کرنا ہے؟ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے نفرت ہے،
بغض ہے، حسد ہے، کسی سے جھگڑا ہے، سب کو معاف کر دو۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ابھی یہاں پر ایک جنتی شخص آئے گا۔ تو ایک شخص آیا، ہاتھ میں جوتے لٹکائے ہوئے، داڑھی میں وضو کا پانی کا قطرہ، اور مسجد میں داخل ہوا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہی وہ جنتی ہے۔ پھر دوسرے دن آپ نے پھر فرمایا کہ ابھی یہاں پر ایک جنتی آئے گا۔ تو دوسرے دن بھی وہی شخص آیا، اسی حال میں آیا۔ پھر تیسرے دن بھی آپ نے یہی فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آئے گا۔ یعنی 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ حضرت عبداللہ بن العاص رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سب سے بڑے عبادت گزار گزرے ہیں، سابقین میں بھی اور متاخرین میں بھی، یعنی جو پہلے صحابہ تھے ان میں بھی اور جو بعد میں آئے ان میں بھی سب سے بڑے عبادت گزار۔ ان کی عبادت کیا تھی کہ وہ رات بھر جاگتے تھے، دن بھر روزہ رکھتے تھے، اور صبح سے شام تک ایک قرآن شریف پورا کرتے تھے۔ بہت بڑے عبادت گزار گزرے۔ اس نے سوچا اس کا کیا عمل ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی، کہ اس کو دیکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن العاص رضی اللہ عنہ ان ادھیڑ عمر کے آدمی تھے، ان سے کہا چچا میرا والد صاحب سے جھگڑا ہو گیا ہے، کیا آپ مجھے اپنے یہاں پر 3 دن مہمان رکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا آؤ، کوئی بات نہیں۔ حضرت عبداللہ بن العاص رضی اللہ عنہ کے گھر چلے گئے اور دیکھا کہ عشاء کی نماز پڑھی اور چادر اپنے اوپر لے لی اور اس میں سے دیکھنے لگے کہ اب یہ کیا کرتے ہیں۔ وہ حضرت آئے، انہوں نے بستر پر لیٹے، اللہم بسمک دعا پڑھی اور سو گئے۔ صبح اٹھے اذان پہ، اذان ہوئی فجر کی تو اٹھے۔ حضرت عبداللہ بن العاص رضی اللہ عنہ پریشان کہ انہوں نے تو ایسا کوئی عبادت نہیں کی، تہجد نہیں پڑھی، کوئی نفل نہیں پڑھی۔ کہا کہ آج اور دیکھوں گا۔ دوسرے دن پھر دیکھا، وہ حسب معمول آئے بستر پر، دعا پڑھی اور سو گئے۔ صبح پھر اذان پہ اٹھے۔ حضرت عبداللہ بن العاص رضی اللہ عنہ اور پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی کا فرمان بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اور ان کی کوئی عبادت بھی نہیں ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ تیسرے دن بھی یہی معمول رہا تو حضرت عبداللہ بن العاص رضی اللہ عنہ سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے کہا کہ چچا آپ کا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے 3 دن مسلسل جنت کی بشارت دی؟ 3 دن مسلسل۔ انہوں نے کہا میرا تو کوئی عمل نہیں ہے، جو آپ نے دیکھا یہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن العاص رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے، جب وہ دروازے پر پہنچے تو ان کو آواز دی کہ بیٹا رکو۔ کہا کہ اور تو میرا کوئی عمل نہیں ہے، ہاں صرف اتنا ضرور ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ، بغض، حسد نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں یہی وہ عمل ہے، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اور حسد
نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے، اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ گھاس کو کھا جاتی ہے۔ اللہ پاک ہماری حسد سے حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، تو ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے ہمیں کسی سے حسد ہے، کسی سے بغض ہے، اپنے دلوں کو اللہ کے لیے صاف کر دو، اللہ کے سپرد کر دو۔ اے اللہ، آج تک جو بھی ہم نے گناہ کیے، حسد کیے، بغض کیے، اور اللہ تو دلوں کا راز جاننے والا ہے، اللہ سے معافی مانگے۔ اور رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس میں شرکت شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ جب شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے تو پھر بھی گناہ کیوں انسان سے گناہ کا صدور کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یعنی جو گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو بھلائی کی بات، نیکی کا حکم، خیر کی بات اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ ہم 11 مہینے شیطان کے بہکاوے میں آتے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں، تو پھر ہم سے رمضان میں بھی گناہ ہوتے ہیں۔ اور یہ تجربہ بھی ہوا ہے کہ جو انسان غیر رمضان میں زیادہ گناہ کرتا ہے اسی سے رمضان میں گناہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دل سیاہ ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے توبہ کے ذریعے اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے دلوں کو سیاہ کاری سے ہٹائیں۔ اور عام مشاہدہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں عام طور سے ہماری مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اور جو غیر رمضان میں کم گناہ کرتے ہیں وہ رمضان میں گناہ نہیں کرتے، کیونکہ جتنی زیادہ کثرت ہوگی گناہوں کی اتنا ہی ہم سے گناہ ہوئیں گے رمضان میں بھی۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہر چیز کی تیاری کرنی ہے۔ کیسے؟ ابھی سے ہم تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیں، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں، اپنی نوافل میں اضافہ کر دیں، تاکہ رمضان المبارک کی اچھے سے تیاری ہو سکے، اس کا استقبال ہم اچھے سے کر سکیں۔ اور اللہ پاک رمضان المبارک کا جب چاند نظر آتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جبریل، جنت کی حوروں سے کہہ دو کہ وہ اپنے آپ کو زیب و تن کر دیں۔ اے اہل زمین اور اہل آسماں، یہ ماہ مقدس رمضان المبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے اس کی تعظیم و تکریم کریں، یہ بہت مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ جبریل علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں، اور جو اس کی بے حرمتی کرتا ہے وہ اللہ کا عذاب کا مستحق ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں پر دیکھا ایک تازہ قبر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خواہش ہوئی کہ اس کے احوال دریافت کریں کہ اس پہ کیا گزری۔ اللہ کے بارگاہ عزتی میں دعا کی اور اللہ نے ان کو انکشاف کیا، اس کے احوال ان کو بتلائے۔ اس کو دیکھا کہ وہ آگ میں لپٹا ہوا ہے، بڑا سخت دردناک عذاب اس کو ہو رہا ہے۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پوچھا کہ یہ کس لیے ہے؟